لیڈرشپ، قیادت، انٹروڈکشن، تعارف۔ اداروں کا قیام بالخصوص مقاصد حاصل کرنے کے لیے عمل میں لایا جاتا ہے۔ مقاصد کے حصول کے لیے مادی اور انسانی وسائل بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ یہ وسائل خود بخود کام سر انجام نہیں دیتے بلکہ ان سے کام لینے کے لیے مختلف افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادارے کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اچھی قیادت، لیڈرشپ کا ہونا ناگزیر ہے۔ ادارے کا انتظامیہ کا فرض ہے کہ وہ ادارے کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے قیادت مہیا کرے۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ اگر کسی جماعت کی کامیابی اس گروہ یا جماعت کے قائد کی قائدانہ خصوصیات اور صلاحیتوں کی مرہون منت ہوتی ہے۔ قیادت کرنے والے افراد یعنی قائد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر اس طرح اثر انداز ہو کہ لوگ رضامندی اور جذبے کے ساتھ ادارے یا کمپنی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ تمام لوگ اس بات پر متفق ہوں کہ کاروباری مسائل ملازمین کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے تمام لوگ پیروی کریں، اس کی ہدایات پر عمل کریں اور اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دیں تاکہ ادارے کی پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو اور اس طرح ادارے زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں۔ کسی ادارے کی قیادت کو مقاصد کے حصول کے لیے اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ قیادت کی تعریف، ڈیفینیشن آف لیڈرشپ۔ چند ماہرین معاشیات نے قیادت کی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ میں کی ہے۔ کونٹرز: قیادت سے مراد خوش دلی سے کام کرنا ہی نہیں بلکہ اعتماد اور شوق و جذبے کے ساتھ کام کرنا ہے۔ کیتھوسوارٹ نے تحقیقات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایک کامیاب رہنما کے لیے نہایت ذہین ہونا بہت ضروری ہے، مگر محض ذہانت سے کوئی شخص ایک کامیاب قائد نہیں ہو سکتا جب تک کہ کئی دیگر اہم خصوصیات بھی اس کے ساتھ نہ پائی جائیں۔ ڈاکٹر ایلن نے قیادت کی تعریف اس طرح کی: یہ ایسا فرد جو کام کرنے میں پہل کرے، کام کے بارے میں علم ہنر رکھتا ہو، پختہ اور مکمل ہو، لوگوں کا ساتھ ہو، ثابت قدم ہو، عمومی ذاتی خوبیاں موجود ہوں اور کام کرنے کی عادت ہو۔ بورنگ نے قیادت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: قیادت سے مراد ایک فرد کا ایک گروہ کے ساتھ وہ تعلق ہے جو کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قائم ہوتا ہے۔ المختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اسی گروہ کا رکن ہوتا ہے، لیکن یہ رکن جسمانی اور ذہنی طور پر زیادہ بہتر صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ قائد کارکنوں کی صلاحیتوں کے مطابق کوئی کام ان کے سپرد کرتا ہے اور ان کی صلاحیتوں میں خاص تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ قائد کارکنوں کی سرگرمیوں کو کنٹرول اور منظم کرنے کے ساتھ ساتھ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی انہیں تیار کرتا ہے۔ قیادت کی اقسام، ٹائپ آف لیڈرشپ۔ قیادت کو عام طور پر مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: آمرانہ قیادت، نگرانی والی قیادت، جمہوری قیادت، آمرانہ قیادت۔ اس قسم کی قیادت میں لیڈر کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوتے ہیں اور اس کا رویہ مطلق العنان فرمانز جیسا ہوتا ہے کہ جو حکم دے دیا اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اس طرح کا لیڈر دوسرے افراد کے لیے مکمل خواری اور ذلت آمیز رویہ رکھتا ہے اور گروپ کے افراد کی سوچ پر غالب رہتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اپنا فائدے کے لیے ساز باز کرتا ہے۔ صرف ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو اس کے ساتھ متفق ہوتے ہیں، احکامات جاری کرتا ہے، سوالات کا برا مناتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے ذہین اور اعلیٰ سمجھتا ہے۔ اس قسم کی کسی فائدے میں نہیں بلکہ بعض اوقات اسی قیادت کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ نگرانی والی قیادت: اس قسم کی قیادت میں لیڈر کا رویہ مطلق العنان جیسا نہیں ہوتا بلکہ لیڈر اپنے تمام کام یا ذمہ داریاں گروپ میں بانٹ دیتا ہے۔ لیڈر گروپ کو کام کرنے کے بارے میں فیصلہ اور اسے مکمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ اس قسم کی قیادت والی میٹنگ میں کوئی لیڈر نہیں ہوتا، اس لیے اس کے تحت میٹنگ میں مسائل بہت جلد حل ہو جاتے ہیں۔ اس میں قابل افراد کو صرف تھوڑی سی رہنمائی اور کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ حتمی رہنمائی کے لیے جو فیصلہ یا کام کیا جاتا ہے اس کی سمری فائنل منظوری کے لیے لیڈر کے پاس بھیجی جاتی ہے، حالانکہ ایسی قیادت میں لیڈر کے پاس زیادہ اختیار نہیں ہوتا۔ جمہوری قیادت: جمہوری قیادت کا کردار کاروباری میٹنگ کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمیشہ جمہوری قائد ہی بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ یہ قیادت دو انتہاؤں کے درمیان ہے اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے گروپ کا تعاون حاصل کرنا ضروری سمجھتی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حتمی اختیارات گروپ لیڈر کے پاس ہیں، مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ گروپ کے پاس فیصلہ کرنے کی اہلیت ہے۔ اس قسم کی قیادت میں گروپ لیڈر گروپ پر اپنا ذاتی فیصلہ مسلط نہیں کرتا، بلکہ گروپ کو فیصلہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جمہوری قیادت میں لیڈر مثبت بحث کرنے میں تعاون کرتا ہے اور اقلیتی ممبران ان کی مثبت آرائیوں کو بھی اہمیت ہے اور ان کو تسلیم کرتا ہے۔